بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ظلم ہوئے بعد از رسالت مآب، ختمی مرتبت کی زندگی میں جو کچھ ہوا، میں نے صرف چند اشارے کل آپ کی خدمت میں عرض کیے وقت کی کمی کے سبب سے۔ بعد از رحلت رسول اسلام یا بعد از شہادت رسول اسلام جو کچھ ہوا، ان میں سے ایک بڑا ظلم حدیث پر قدغن اور پابندی عائد کر دی گئی۔ یعنی پہلے مرحلے میں پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا اور حزب حاکم نے یہ اعلان کیا کہ جس کے پاس پیغمبر اسلام کی کوئی بھی حدیث ہے اس کو لے کر آ جائے، اور صحابہ اور بعض افراد خوش ہوئے کہ شاید اب انہیں مرتب کیا جائے گا، مدون کیا جائے گا، کتابی شکل میں لایا جائے گا۔ اس لیے اگر کسی کے پاس ایک حدیث ہے وہ لے کے آیا، کسی کے پاس 2 حدیثیں، کسی کے پاس 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، کسی نے درخت کی چھال پہ لکھی ہیں، کسی نے چمڑے پر، جلد پر لکھی ہیں، جیسے بھی محفوظ کر رکھی تھیں۔ اور جب انہیں لایا گیا تو ایک ایک دن میں 500 1000 احادیث کو نظر آتش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ احادیث کی وجہ سے مصونیت قرآن خطرے میں، اور التباس کا خوف ہے کہ کہیں حدیث اور قرآن باہم مخلوط نہ ہو جائیں، کاتی پاتی نہ ہو جائیں۔ تو قرآن کی آیات کو خالص رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم احادیث کے سلسلے کو ضائع کر دیں۔ یہاں تک کہ خلیفہ ثانی نے جب قرظہ بن کعب کو کوفہ کا گورنر بنایا تو مسجد نبوی سے لے کر مدینے کی آخری حدود تک خلیفہ وقت قرظہ بن کعب کے ہمراہ روانہ ہوا، چلا۔ تو رخصت کرتے ہوئے حزب حاکم نے یہ جملہ کہا، قرظہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ آیا ہوں؟ کہا کہ یہی اسی لیے کہ آپ نے مجھے گورنر بنایا اور میری عزت افزائی کے لیے، مجھے رخصت کرنے کے لیے، بدرقہ اور خدا حافظی کے لیے۔ کہاں یہ بھی بات ہے، لیکن اصل وجہ جس کے لیے میں تمہارے ساتھ چل کے آیا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ تم کوفہ کی سرزمین پر گورنر کی حیثیت سے جا رہے ہو جو ابھی ابھی فتح ہوا ہے، اور تم نے وہاں پر جا کر حکومت کا آغاز کرنا ہے۔ تو جو امور تم نے انجام دینے ان میں سر فہرست کبھی بھی وہاں پر تم نے رسول اسلام کی کوئی بھی حدیث بیان نہیں کرنی، اس لیے کہ وہاں کے افراد نو مسلم ہیں، ابھی ابھی مسلمان ہوئے، اور اگر تم ان کے سامنے قرآن پڑھو گے اور حدیث پڑھو گے تو وہ تشخیص نہیں دے پائیں گے کہ قرآن کیا اور حدیث کیا ہے۔ تو قرآن کو باقی رکھنے کے لیے لازم ہے کہ تم صرف قرآن پڑھو، لوگوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، حدیث کا بیان نہ ہو۔ اور کوفہ کے وہ نو مسلم جو ابھی ابھی اسلام سے آشنا ہو رہے تھے، علماء اہل تسنن اور بڑے بڑے محدثین نے یہ بات لکھی کہ ان کی حسرت تھی کہ وہ بانی اسلام پیغمبر اسلام کی کوئی حدیث سنے، لیکن کبھی انہیں یہ موقع نہ مل سکا۔ اس اعتبار سے جو بڑے بڑے محدثین تھے، برجستہ ترین 3 شخصیتیں، ایک عبداللہ ابن مسعود، دوسری شخصیت جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری شخصیت حضرت ابو ذر غفاری، ان پر پابندی عائد کر دی گئی کہ تم مدینے میں بھی حدیث بیان نہیں کر سکتے اور مدینے سے باہر کا سفر بھی نہیں کر سکتے۔ اب پڑھ لیجئے سیرت کی، تاریخ کی تمام کتابیں، اس تمام عرصے میں ان پر پہلے جو 2 سال ہیں، اس کے بعد پھر 10 سال 6 مہینے 4 دن، آپ دیکھیے کہ ان میں سے کوئی فرد باہر نہیں جا سکا۔ حتیٰ حج کے لیے پابندی تھی کہ اب مکہ نہیں جا سکتے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی احادیث کے بہت بڑے حافظ تھے، ہزاروں احادیث یاد کر رکھی تھی، پابندی تھی۔
یہ کام رہا، لیکن پھر اس کے بعد تیسری خلافت کے زمانے میں جو ظلم شروع ہوا وہ جعلی اور من گھڑت احادیث کو پیغمبر سے منسوب کیا جانے لگا. یہ اس سے بڑا ظلم تھا. یہاں تک کہ پھر 40 ہجری میں جب خود امیر شام برسر اقتدار آیا تو اس نے احادیث سازی کی فیکٹری لگا دی. آپ خود دیکھیں امام احمد ابن حنبل، اس کا مقدمہ پڑھیں جو ان کی مسند ہے، یہ 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ تھے امام احمد ابن حنبل. اور اس کے علاوہ 1 لاکھ احادیث وہ جو انہوں نے مقدمے میں تحریر کیا کہ جو میں نے یاد کر رکھی تھی کہ جو پیغمبر کی نہیں تھیں اور آپ سے منسوب کی گئیں. تو پھر یاد کیوں رکھیں؟ تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ احادیث جعلی ہیں، من گھڑت ہیں، پیغمبر سے منسوب کی گئی ہیں. یہ کام تیسری خلافت میں اور بالخصوص امیر شام کے عہد میں بہت شدت سے انجام دیا گیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے متعلق 23,000 احادیث پیغمبر سے سنی. ان احادیث پر پابندی عائد کی گئی، حضرات حسنین سے متعلق جو احادیث ہیں، اور پھر ان میں جو اضافات کیے گئے. یہ کہا گیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ. یہ اب اتنی مشہور احادیث تھی کہ ان کا انکار ممکن نہیں، تو جو ہر صحابی کو یاد ہے. لیکن پھر اس طرح اس کے ساتھ ملحقات جوڑ دیے گئے کہ فلاں وہ اس کی دیوار ہے اور فلاں اس کا پرنالہ ہے اور فلاں اس کا چھت ہے. اب شہر لاہور میں ابھی بارش تھی کچھ دیر پہلے، اور مثلاً اب ضرورت محسوس کریں اور حالیہ حکمرانوں سے کہیں کہ ایک چھت بن جائے لاہور کا، تو اگرچہ کہ وہ ان کاموں میں پیش رہتے ہیں اور ایسی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، لیکن اس کے باوجود شہر کا چھت ڈالنا ممکن نہیں ہے. شہر کا چھت نہیں ہوتا، شہر کا چھت ہو جائے تو شہر نہیں رہے گا. لیکن ایسی باتیں گھڑی گئی، حسن و حسین جوان جنت کے سردار ہے، فلاں بوڑھوں کا سردار ہے، یہ چیزیں. یہاں تک کہ امیر شام نے وظائف معین کیے کہ جو بھی خلیفہ مظلوم، خلیفہ سوم سے متعلق پیغمبر کی کوئی حدیث لے کے آئے گا تو اسے اتنی مقدار میں درہم دیے جائیں گے اور اس کا ٹیکس معاف کر دیا جائے گا. اور لائنیں لگ گئی، افراد جوک در جوک کھڑے ہیں اور بتاتے ہیں، لکھواتے ہیں رجسٹر پہ اپنا نام، مجھے اتنی احادیث یاد ہے، مجھے اتنی احادیث یاد ہے، مجھے اتنی احادیث یاد ہے. یہاں تک کہ اس کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی. وہ خود امیر شام تنگ پڑ گئے، بس کافی ہیں، اب باقی 2 شخصیات ہیں تو کچھ ان سے متعلق بنا کے لے آئیے. اور یوں جعلی احادیث کا ایک سلسلہ، یہ ایک الگ موضوع ہے. اس پر علماء اہل تسنن نے، علماء اہل حدیث نے مبسوط تفصیلی کتابیں تحریر کی. یہ سادہ مسئلہ نہیں. یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق جتنی بھی احادیث تھیں ان پر قدغن لگا دیا گیا. اور اہل بیت سے متعلق، اور 44 ہجری میں جب امیر شام حج کے بعد مدینہ آیا تو جناب حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس دوران امیر شام کی نگاہ پڑی تو اسی دوران کہا کہ ابن عباس، تم تک میرا نیا حکم پہنچا ہے جو میں نے جاری کیا اسلامی دنیا میں؟ جو کون سا حکم؟ کہا میں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب کوئی بھی شخص علی اور علی کی اولاد کی فضیلت بیان نہیں کرے گا. عبداللہ ابن عباس نے سنا، بہت بڑی شخصیت ہے عبداللہ ابن عباس، مفسر قرآن ہے، اور ابھی بھی ان کی 2 جلدوں میں تفسیر موجود ہے، حبر الامہ. جب کہا کہ آج کے بعد کوئی علی اور علی کے بیٹوں کی فضیلت بیان نہیں کرے گا، تو ابن عباس نے جواباً کہا کہ امیر شام، کیا تو اب قرآن کی تلاوت پر بھی پابندی لگا دے گا؟ تو امیر شام نے کہا قرآن کی تلاوت کرو، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اس کی تفسیر بیان نہ کرو، اس کی تعویل بیان نہ کرو. کہا یہ بتاؤ کہ قرآن عمل کے لیے نازل ہوا یا پڑھنے کے لیے؟ کہا عمل کے لیے. کہا بتاؤ کہ قرآن پر عمل کرنا اسے سمجھے بغیر ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ کہ ممکن نہیں ہے. کہ پھر سمجھنے کے لیے تفسیر ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کہ ضروری ہے. کہ پھر کیوں پابندی لگا رہے ہو؟ کہ بس تم بنو ہاشم خود تک یہ تفسیریں محدود رکھو اور لوگوں کے لیے بیان نہ کرو.
ان حالات میں اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک احادیث کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس کے باوجود اب تو وہ ہستیاں گزر گئیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ اگر محشر میں ان اولی العزم شخصیات سے سامنا ہو، میدان قیامت میں آگے بڑھ کر میں ان کے ہاتھ چوموں۔ ایک امام نسائی، اہل تسنن کی 6 بڑی کتابیں جنہیں وہ قرآن کے بعد مانتے ہیں، ان میں سے ایک سنن نسائی جو امام نسائی نے تحریر کی، جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی۔ ایسے منصف مزاج اہل تسنن علماء پہ ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ شہید راہ عشق علی، امام نسائی کسی ضرورت کے تحت انہوں نے شام کا سفر کیا۔ جب شام گئے تو دیکھا ہر شخص امیر المومنین کو گالیاں دے رہے، توہین کر رہے، گستاخیاں کر رہا ہے، ناروا باتیں ان سے منسوب کر رہا ہے، ایک عجیب و غریب الفاظ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا۔ انہیں دکھ ہوا اور یہ ممبر پہ گئے اور دمشق کے اور شام کے علماء اور محدثین کو دعوت دی کہ آؤ میں تمہارے لیے کچھ احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور ان کی جو جلالت ہے، امام المحدثین ہے، غیر معمولی شخصیت ہے، جن کی کتاب کو سیاہ ستہ میں رکھا گیا قرآن کے بعد۔ اور جب بڑے بڑے محدث، علماء، مفتی، اکابرین، خواص جمع ہوئے کہ اتنے بڑے عالم ہمارے شہر میں آئے ہوئے ہیں، وہ ممبر پہ گئے اور لوگ لکھنے کا سامان لے کے آئے ہوں، کاغذ قلم لے کے آئے، اور یہ بیٹھے تو انہوں نے پہلی مرتبہ شام میں جو کام کیا، مولا متقیان کی شان میں حدیث بیان کی۔ وہ لوگ کان کھڑے ہوئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن پھر خود سے لے کر میں حدیث بیان کروں، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ امام نسائی حدیث کو خود سے پیغمبر اسلام تک لے کے جاتے ہیں، محدثین میں سے یہ بڑی شخصیت۔ تو حدیث بیان کی، پھر دوسری حدیث، تیسری حدیث، یہاں تک کہ چند احادیث بیان کی اور لوگ تعجب کر رہے تھے، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ انکار کرے۔ سلسلہ سند ذکر کیا اور پیغمبر تک لے کے گئے، کہا دوسرے دن پھر آنا۔ لوگ آئے، تجسس تھا، حیرت تھی، وہ علی جسے ہم گالیاں دے رہے ہیں اس سے متعلق پیغمبر نے یہ کہا ہے۔ دوسرا، تیسرے دن، چوتھے دن، کئی دن برابر یہ کتاب بعد میں کتابی شکل میں یہ احادیث چھپی ہیں۔ 180 احادیث ہیں کہ کسی میں جرت نہیں کہ ان کی سند کا انکار کر سکے۔ اس کی اردو زبان میں 10-11 ترجمے ہوئے، اور ایک بہترین ترجمہ یہاں کے لاہور کے اہل سنت عالم ہیں قاری ظہور احمد فیضی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے ترجمہ کیا۔ جب یہ ساری احادیث بیان کر چکے تو اہل شام جو مفتی تھے، محدث تھے، علماء تھے اور عوام بھی تھے، مسجد جامع اموی میں بیٹھ کر یہ حدیث بیان کی، تو کہا ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا آپ نے علی کے بارے میں بات کی، اب امیر شام سے متعلق بھی اتنی حدیثیں بیان کرو۔ کہا میں کیا حدیث بیان کروں؟ کہ جیسے علی کے بارے میں بیان کی۔ کہ میرے علم میں نہیں ہے کوئی حدیث، کہ تمہیں بیان کرنا پڑے گا۔ کہ میں نے مجھ تک کوئی حدیث نہیں پہنچی ہے، کہ کچھ تو بیان کرو، ایک حدیث سنا دو۔ کہاں ایک حدیث میرے ذہن میں ہے امیر شام سے متعلق۔ پوچھا کون سی ہے؟ کہا پیغمبر نے اس شخص سے متعلق کہا تھا کہ اللہم لا تشبہ بطنہ، پروردگار کبھی اس شخص کا شکم سیر نہ ہو، کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق لکھی، اس میں کہا کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر کھانا کھائے انسان، اور یہ بد دعا نہیں تھی، یہ دعا ہے کہ پیٹ بھر مزیدار کھانا ہے اور انسان کھائے اور پیٹ بھر جائے تو پھر کیا فائدہ؟ کھاتا رہے اور پیٹ نہ بھرے تو زیادہ دیر تک وہ کھانے کی لذت حاصل کر سکتا ہے، مدعی سست گواہ چست۔ اس کے جواب میں اگر یہ فضیلت ہوتی تو پھر اہل شام کا یہ رویہ کیوں تھا؟ انہوں نے وہی ممبر پہ بیٹھے بیٹھے امام نسائی پر لاٹھیاں چلائیں، مکوں سے، ٹھوکروں سے اتنا مارا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور نیم مردہ حالت میں ان کو اونٹ پہ بیٹھا کر پھر واپس مکہ پہنچایا گیا۔ اور مکہ پہنچتی ان کی شہادت ہوئی۔ آپ حج کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، جب ایک دروازے سے آپ داخل ہو تو وہاں پر مسجد الحرام کے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ایک دروازے میں ان کی قبر ہے۔ یہ جلیل القدر شخصیات، یہاں تک کہ آپ دیکھیں باقی کو چھوڑیے، امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، باقی صحابہ کرام سے متعلق انہوں نے باب قائم کیے ہیں، فلاں کی فضیلت کا باب، فلاں کی فضیلت کا باب، فلاں کی فضیلت کا باب۔ لیکن جب امیر شام کی بات آئی تو
فضیلت تھی نہیں، اس لیے کہا باب و ذکر معاویہ. ایسی ایک بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں جن کا میں کل ذکر کر رہا تھا. امام حاکم نیشاپوری جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، انہیں امام المحدثین کہا جاتا. یہاں تک کہ ان سے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا گیا، اور جب ان سے مطالبہ کیا گیا تو ان کو کوئی حدیث نہیں ہے، کیا سنو، بلکہ انہوں نے جو ایک بات کی وہ بہت سخت تھی، جس کے بعد انہیں اسی ممبر کے اوپر مارا گیا اور یہ جان بچا کے گھر پہنچے اور گھر میں محصور ہو گئے. اور بہت دن افراد ان کے گھر کے گرد منڈلاتے رہے اور چکر لگاتے رہے کہ امام حاکم نیشاپوری باہر آئیں تو یہ انہیں قتل کرے، لیکن وہ باہر نہیں آئے. ضرورت کی اشیاء گھر منگواتے تھے. پھر ان کے قریبی فرد کسی طرح رسائی حاصل کی اور گھر تک گیا تو کہا کوئی حدیث ایک حد سنا دیں اور ان کے شر سے بچ جائیں. میرا سلام ہو. امام حاکم نیشاپوری نے کہا کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، دل نہیں مانتا. جس شخصیات ہیں چند ایک، البتہ بعض ایسے افراد ہیں خود جو یزید پر بھی لعن سے منع کرتے ہیں، جیسے سعد الدین تفتازانی. انہوں نے شرح المقاصد کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 337 پر یہ لکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء اس لیے یزید پر لعن اور لعنت سے اور برا کہنے سے منع کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ پھر یزید پر نہیں رکے گا، اس کے پچھلوں تک اور اعلیٰ فالاعلیٰ بہت آگے تک چلا جائے گا. ایسے تو نہیں کہ یزید اچانک آ گیا. باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں چاہتا ہوں جلدی سے نتائج کی طرف بڑھیں اور پھر فجر کے مفہوم کو بیان کر کے کردار حسین تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں. تو کس کس کا کردار، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ میں نے کہا کہ یزید ابن معاویہ نے صرف رنگ بھرا ہے، بس خاکہ کسی اور نے بنایا. شہادت امام حسین کا سب سے پہلے مرحلے میں جب یزید کی بیعت لی گئی اور آغاز ہوا تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود امام حسن مجتبیٰ تھے. اور احنف بن قیس بڑے سردار تھے، وہ ذہین آدمی تھے، اپنے زمانے کے بڑے سیاست مدار مانے جاتے تھے. جب شام میں یزید نے احنف بن قیس اور کچھ بڑے سرداروں کی موجودگی میں کہا کہ میں یزید کو اپنا ولیعہد منتخب کرنا چاہتا ہوں، تو احنف بن قیس نے کہا کہ تعجب ہے، حسن مجتبیٰ جیسی شخصیت کی موجودگی میں تو یہ کام کر پائے گا؟ اہل حجاز اور اہل مکہ اور اہل عراق حسن مجتبیٰ سے جتنی محبت کرتے ہیں، جو ان کی سماجی اور ان کی مذہبی اور خاندانی حیثیت ہے، اس کے ہوتے ہوئے یزید کی کیا اوقات ہے کہ تم اس کے لیے؟ کہا تمہاری بات تلخ ہے لیکن تم نے حقیقت بیان کی. اس کے بعد اس نے فوراً اشعث بن قیس کندی سے رابطہ کیا. اور آپ دیکھ لیجئے 3 وجوہات کی بنا پر امیر شام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کو تحمل کر سکے. ایک آپ کی جو خاندانی حیثیت ہے، آپ کی محبوبیت ہے. ایک بڑی وجہ کہ سابات کے مقام پر جو صلح نامہ اس نے سگنیچر کر کے کاغذ بھیجا تھا اور اس میں 6 شرائط امام حسن مجتبیٰ نے لکھی، اور آخری شرط یہ تھی کہ تم جب تک زندہ ہو حکومت کر لو. 6ٹھی شرط، لیکن تمہیں اپنے بعد ولیعہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں. اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو میں حکومت کروں گا، اور میں زندہ نہ رہا تو میرا بھائی حسین ابن علی حکومت کرے گا. اس بنیاد پر بھی امیر شام پابند تھا. تو امام حسن مجتبیٰ کے ہوتے ہوئے کس طرح سے یزید کو بعنوان خلیفہ لے کے آ سکتا؟ اس لیے اشعث بن قیس کندی سے کہا کہ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اگر تم اپنی بیٹی کے ذریعے سے یہ کام کرو. وہ گیا امام حسن مجتبیٰ کے دروازے پر، ملاقات کی کہ آپ خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، فرزند رسول ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سے نسبت برقرار ہو جائے اگر آپ میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیں. اور پھر اسی جودہ بنت اشعث کے ذریعے سے کہا کہ اگر تو یہ کام کرے تو میں اپنے بعد کے خلیفہ اپنے بیٹے یزید کا عقد تمہاری بیٹی سے کر دوں گا اور 1 لاکھ درہم انعام دوں گا. 1 لاکھ درہم دیا جب اس نے امام حسن مجتبیٰ کو شہید کیا. لیکن جب اس نے کہا کہ دوسری شرط پہ عمل کرو، اشعث بن قیس کندی نے، اب میری بیٹی کو اپنے بیٹے یزید کے ساتھ اس کی شادی کرو، تو کہا مجھے اپنے بیٹے کی زندگی بہت عزیز ہے. اس عورت نے فرزند رسول کی زندگی جان لے لی تو وہ میرے بیٹے کا کیا حیا کرے گی، کیا خیال کرے گی؟ تو میں ایسی عورت سے اپنے بیٹے یزید کا کیسے عقد کر سکتا ہوں؟ سب سے بڑی رکاوٹ، میں تیزی سے گزر رہا ہوں، امام حسن مجتبیٰ. دوسری بڑی رکاوٹ ام المومنین عائشہ،
بہت زیادہ مخالفت کی. مدینے میں آ کر جب امیر شام نے یہ اعلان کیا اپنے بیٹے کی ولایت عہدی کا, تو محفل میں مسجد نبوی میں پردہ حائل کیا گیا, اور وہ آ کر ام المومنین عائشہ نے جو گفتگو کی, کہا ابھی تو رسول اسلام کا کفن بھی میلا نہیں ہو اور تم ایسا یزید جیسے ناخلف کو اپنا جانشین بنا رہے ہو, مسلمانوں کا خلیفہ بنا رہے ہو. کیا یہ موروثی ہے؟ کیا وہ خلفائے ما سبق نے یہ کام کیا؟ کہا اچھا ابھی آپ تشریف لے جائیں, ہم بعد میں تفصیل سے ملاقات کریں گے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے ہی انجام دیا جائے گا. اور ویسے ہی انجام دیا گیا کہ پھر جو ملاقات ہوئی, اب آپ ڈھونڈیے جا کر, آپ بھی تشریف لے کے جاتے ہیں مکہ مدینہ, جا کے تلاش کریں کہیں اگر آپ کو ام المومنین عائشہ کی قبر مل جائے تو. نہیں ہے قبر, نہیں. ایک کنواں جسے گندک سے اور چونے وغیرہ سے بھرا گیا, اور اوپر خس و خاشاک اور اوپر مسند بچھائی گئی کہ بیٹھیے تاکہ بات کریں, لیکن وہ بیٹھیوں بات نہ ہو سکی. دنیا میں قبر نہیں. اور بڑی رکاوٹ خود انہی کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر, انہوں نے آ کر بڑی بزم میں مروان بن حکم سے خطاب کیا. اس وقت امیر شام خود موجود نہیں تھا, گھر میں تھا, مدینے میں تھا, لیکن مروان کے گھر میں تھا. مروان بن حکم نے جب بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا تو کہا مروان یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو 1,00,000 درہم دینے کی کوشش کی گئی, تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ میں اپنے دین کو دنیا کے عوض نہیں بیچ سکتا, واپس کر دیا. اور پھر جب مخالفت کی تو ابن اسال طبیب کے ذریعے سے اس کو زہر دلوا دیا گیا. 3-4 دن تو وہ زندہ رہے, بھاگ کر وہاں سے اپنی بہن کے گھر جا کے پناہ لے لی. چوتھے دن جب باہر آئے آپ کو مروا دیا گیا, عبد الرحمن بن ابی بکر کو. پہلے خلیفہ کے 2 بیٹے, ایک محمد بن ابی بکر کے روز غدیر جن کی ولادت ہوئی ہے 18 ذی الحج میدان خم غدیر میں, جنہیں مولا متقیان اپنا بیٹا کہتے تھے کہ ابو بکر کے صلب سے ہے لیکن میرا بیٹا ہے. یہ جلیل القدر شخصیت ہے. انہیں امیر شام نے جب شہید کروایا تو شہید کروانے کے بعد ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں سی کر آگ لگوا دی. اور دنیا میں محمد بن ابی بکر کی قبر نہیں ہے, نہ بہن کی قبر ہے نہ بھائی کی قبر ہے. 2 بھائی قتل کیے, ایک بہن کو قتل کیا. اس کے بعد پھر آپ آ جائیے یہاں تک کہ تیسرے خلیفہ کا بیٹا سعید بن عثمان بن عفان جو خراسان کا گورنر تھا, جب اسے اطلاع ملی کہ اس دھڑا دھڑ مختلف شہروں میں یزید کی بیعت لی جا رہی ہے, تو اس نے خراسان سے سفر کیا, شام گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب تم نے میرے باپ کے نام پر حکومت بنا لی, خلافت بنا لی, اور یہ میرا حق ہے, جبکہ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل, میری ماں یزید کی ماں سے افضل, میں خود یزید سے افضل, اور میرے ہوتے ہوئے تم یزید جیسے نااہل کو خلیفہ بناؤ. امیر شام کو سخت غصہ آیا, لیکن غصے پر قابو پاتو کہا. یہ ابن عساکر نے لکھا ہے تاریخ مدینہ دمشق میں, ابن عبد البر قرطبی نے لکھا ہے الاستیاب میں, اور بڑے بڑے محققین علماء نے لکھا ہے. ابن قتیبہ نے الامامہ والسیاسہ میں تحریر کیا. کہا کہ جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے تو تم نے صحیح کہا ہے. یزید کی ماں مسلمان نہیں تھی, اہل کتاب تھی, تمہاری ماں مومنہ خاتون تھی, نائلہ کا مقام بہت بلند ہے. جہاں تم نے یہ کہا کہ تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے, یہ بھی صحیح کہا. میری کیا نسبت ہے عثمان بن عفان کے ساتھ, ان کا مقام بہت بلند. لیکن یہ جو تیسری بات تم نے کی کہ تم خود یزید سے افضل ہو, تو سنو سعید, میں روئے زمین پر کسی ایک فرد کو بھی اپنے بیٹے یزید سے افضل و بہتر نہیں سمجھتا ہوں, اور یزید کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں. کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میری زندگی میں تم اسے خلافت تک نہیں پہنچا پاؤں گے. جب سعید کا غصہ دیکھا تو فوراً سے کہا اچھا فی الحال ابھی تم جاؤ خراسان, اور میں تمہاری بات پر غور کروں گا, اور جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے کروں گا. سرے دست تم روانہ ہو جاؤ. اسے خراسان روانہ کیا, اور اس سے پیچھے 50 غلام روانہ کیے کہ اسے خراسان پہنچنے سے پہلے راستے میں قتل کرو. اور 50 غلاموں کے پیچھے پھر 100 غلام روانہ کیے کہ تم ان 50 غلاموں کو قتل کر دو تاکہ آثار مٹا دیے جائے. اس کے بعد پھر عبد الرحمن بن خالد بن ولید
جو اس کی فوج کا سپہ سالار. اب دیکھیں عجیب صورتحال ہے جنگ صفین میں. خالد بن ولید کا ایک بیٹا جس کا نام مہاجر ہے وہ علی ابن ابی طالب کی فوج کا لمبردار ہے, اور عبد الرحمن بن خالد بن ولید یہ امیر شام کی فوج کا لمبردار ہے. علی کی طرف سے بھی علم جنگ خالد کے بیٹے نے اٹھایا ہوا ہے, امیر شام کی طرف سے بھی علم جنگ خالد کے بیٹے نے اٹھایا ہوا ہے. اب آپ سمجھیں گے کہ جب مالک اشتر نے لیلۃ الحریر اس شب میں کہا کہ حضرت میں گن رہا تھا جب آپ تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں, جب ضرب چلاتے تھے اور جب گردن کٹتی تھی اور آپ صدائے تکبیر بلند کرتے تھے, تو میں جنگ میں گنتا رہا, جنگ بھی کرتا رہا, گنتا رہا, تو اتفاق سے میرے اور آپ کے کشتے برابر ہو گئے. حضرت نے یہ سنا تو تبسم فرمایا, کہا مالک بہت عجیب بات کرتے ہو, تمہارے اور میرے کشتے برابر نہیں ہو سکتے, تمہارے سامنے جو بھی آیا تم نے قتل کیا, لیکن میرے سامنے جو آتا تھا میں اس کی 70 پشتوں میں نگاہ ڈالتا تھا. اگر ان میں میرا ایک بھی ماننے والا اگر ان میں ہوتا تو میں صرف نظر کرتا, چھوڑ دیتا. علی ایک مومن کے لیے 70 دشمن برداشت کر سکتے ہیں. خالد بن ولید کو بھی چھوڑ دیا تھا ایک موقع پر جب وہ قتل کے لیے آیا تھا. یہ مہاجر ہے, اسی خالد کا بیٹا ہے, لیکن علی کی طرف سے علمبردار ہے. اور بہت خود عبد الرحمن بن خالد بن ولید بہت شجاع آدمی تھا, بہادر آدمی تھا, اہل شام اس سے بہت محبت کرتے تھے. تو اب امیر شام نے مسجد جامع اموی میں کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں, بیمار رہنے لگا ہوں, کچھ دنوں میں ممکن ہے کہ میں خالق حقیقی سے جا ملوں, تو میں چاہتا ہوں کہ کسی اہل فرد کو زمام حکومت سونپ دوں, تو آپ بتاؤ کہ میں کسے سونپوں. وہ مطمئن تھا کہ سب کے سب میرے بیٹے یزید کا نام لیں گے, لیکن اہل شام چونکہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید سے بہت محبت کرتے تھے, اس کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے, تو ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید. اس وقت اپنے غصے پہ قابو پایا, اور بعد میں گھر پہنچتے ہی محل میں جا کر یہودی طبیب ابن اسال سے کہا کہ جتنا جلد ہو سکے عبد الرحمن کا کام مکمل کر دیا جائے, تمام کر دیا جائے. اور 7 دن کے اندر اندر اپنے سپہ سالار کو, اپنے جرنیل کو, اپنے علمبردار کو قتل کروا دیا. اور جب مہاجر کو یہ ساری بات پتہ چلی تو وہ اپنے ایک غلام کے ساتھ اس نے راتوں رات سفر کیا, مدینے سے وہ شام پہنچا اور اس یہودی طبیب ابن اسال کو قتل کیا. اور جب واپس آ رہا تھا تو امیر شام کے سپاہیوں نے گرفتار کیا, اور امیر شام کی موت کے بعد میں خود جب یزید کی حکومت شروع ہوئی تو پھر کسی ذریعے سے اس کی رہائی ہوئی. یعنی اپنے جرنیل تک کو, یہاں تک آپ دیکھیں کہ جس شخص کو فلسفہ ضرورت کے تحت بھائی بنایا امیر شام نے, یعنی زیاد بن سمیہ. زیاد بن سمیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تھا. تو زیاد بن سمیہ کے جو مولے متقیان کے عہد میں بھی یہ گورنر رہا ہے اور عہدے پہ رہا, لیکن اس دوران میں امیر شام نے اس سے خط و کتابت شروع کر دی, کیونکہ وہ اس کی کمزوری کو سمجھتا تھا. جو ظاہر ہے ایک معاشرے میں انسان کو باپ کا نام نہ اور ماں کے نام سے بلا جائے, زیاد بن ابی کہا جاتا ہے, یہ زیاد بن سمیہ کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو, اور پھر شراب خانے کے مالک اور مختلف افراد سے, بد کردار لوگوں سے گواہیاں دلوا کر ثابت کیا کہ تم میرے بھائی ہو. امیر شام نے متوجہ کیا کہ زیاد خیال رکھنا, ہند کا بیٹا تمہیں برگلا رہا ہے, اس کی باتوں میں نہ آنا, کہ پیغمبر نے فرمایا الولد للفراش وللزانی الحجر, بیٹا صرف باپ کا ہوتا ہے, زانی کے حصے میں صرف پتھر آتے ہیں, وہ سنسار ہوتا ہے. لیکن بالآخر وہ اپنے احساس محرومی اور احساس کمتری کو ظاہر نہ کر سکا اور شام جا کے ملحق ہو گیا. اور چونکہ وہ مومنین کو اور علی کے شیعوں کو اور محبان کو اچھے سے جانتا تھا, اس لیے جو بعد میں اس نے نقصان پہنچایا اس کی طرف ممکن ہوا وقت بچا تو میں اشارہ کروں گا. تو جب یزید کی ولایت عادی کی خبر زیاد تک پہنچی تو یہ شام گیا, اور جو لفظ کہے وہ ممبر کے شان نہیں کہ میں عرض کر سکوں. کہا جب تم نے مجھے, دیکھیں حسن بصری جیسی شخصیت نے کہا ہے کہ جو امیر شام نے 3 کام کیے, ان 3 میں سے ایک کام بھی اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. ایک صحابی اور رسول حجر بن عدی جیسی عظیم الشان شخصیت کو قتل کیا
کہ جب کوئی صحابی پیغمبر کے پاس دعا کے لیے آتا تو پیغمبر فرماتے جاؤ میرے ہوجر سے کہو وہ دعا کریں، میرا ہوجر مستجاب الدعوات ہے۔ عشق علی میں آپ سے مطالبہ کیا گیا، آپ کا بیٹا ساتھ تھا، آپ کے قبیلے کے 6 افراد ساتھ تھے کہ علی سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو جناب ہوجر نے کہا کہ اللہ نے ہوجر کو وہ زبان ہی نہیں دی جو علی سے اظہار برات کر سکے، کیا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ کہا تیار ہوں لیکن میری 2-3 خواہشیں۔ تو کیا خواہش؟ کہ ایک تو مجھے نماز پڑھنے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ دوں، دوسری یہ کہ مجھے اسی حال میں جب مجھے قتل کرو تو مجھے قتل کرنے کے بعد غسل و کفن نہ دینا، انہی زنجیروں میں اور رسیوں میں جکڑے ہوئے خون آلود چہرے کے ساتھ مجھے دفن کر دینا، اور تیسری خواہش ہے کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو، مجھے بعد میں قتل کرو۔ اب نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جب ہاتھ اٹھائے تو کہا پروردگار گواہ رہنا میں نے کبھی تیری نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنا آج پڑھ رہا ہوں، اور آج جلدی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں علی کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا۔ نماز پڑھ کے اٹھے تو دشمن علی نے کہا یہ نماز کی مہلت مانگنا تو علی کے شیعوں کو پرانی عادت ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو عجیب خواہشیں کی ہیں ان کا مجھے مطلب سمجھ میں نہیں ہے کہ بیٹے کو کون سا باپ ہے جو بیٹے کو نگاہوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھے؟ اس عجیب خواہش کا کیا مقصد تھا؟ کہا اس لیے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یا کہا یہ کیسی محبت ہے؟ کہ یہ ایسی محبت ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹے کو جنتی بنا کے مرنا چاہتا ہوں، اس اطمینان کے ساتھ کہ کہیں مجھے میرے ساتھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور علی اور اولاد علی سے اظہار برات کر کے ہمیشہ کے لیے جہنمی نہ بن جائے، اس لیے خواہش کی۔ تو کہا یہ کس لیے؟ کہا کہ 21 رمضان کی شب میں جب آخری مرتبہ اپنے آقا و مولا امیر المومنین کی زیارت کے لیے گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اے ہوجر اگر کبھی تمہیں میری محبت کے جرم میں یہ کہا جائے کہ علی سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو میں نے کہا حضرت جی کیسا سوال ہے؟ تو اس وقت مجھ سے امیر المومنین نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کرو گے لیکن میں تمہاری زبان سے سن کے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہاں اس روز میں نے حضرت سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اسی حال میں مارا جائے، اسی حال میں دفن کیا جائے تاکہ جب محشر کے دن اٹھوں تو علی کے سامنے جا کے بتا سکوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا وہ وعدہ نبھایا ہے۔ یہ ہوجر ابن عدی، حسن بصری کہتے ہیں ایک ہوجر ابن عدی جیسی عظیم الشان شخصیت کا قاتل اور دوسرے یزید کا بحیثیت خلیفہ تقرر اور تیسرے زیاد جیسے نابکار کو نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا بھائی قرار دینا۔ اور یہی زیاد بعد میں گیا اور جا کے کہا کہ بھائی جب تم نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا اور گواہیاں دلوائیں تو اب حکومت میرا حق ہے اور میں ہر طرح سے اہل ہوں، سیاست میں اور معاملہ فہمی میں اور بصیرت میں، اور میرے سامنے اس تمہارے فلاں لڑکی کیا حیثیت ہے؟ کہا اچھا میں تمہاری بات پہ غور کروں گا، اور چند دن کے اندر اندر زیاد کو بھی قتل کروا دیا۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں زیادہ عرض نہیں کر سکتا۔ جو بھی رکاوٹ آ سکتی تھی راستے میں، جسے خریدا جا سکتا تھا خریدا۔ سعد بن ابی وقاص جیسی شخصیت کو جو کہ ان کی سماجی حیثیت تھی، اصحاب شورا میں سے تھے جن کا ذکر میں نے کل کیا، سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ علی پر لعن نہیں کرتے ہو، علی کو گالی نہیں دیتے ہو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کی، سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ ایسی باتیں سن رکھی ہیں کہ جب تک وہ میرے حافظے میں ہے میں علی پر لعن طعن نہیں کر سکتا۔ کہ اچھا چھوڑو اس بات کو، میرے بیٹے یزید کی ولایت عہدی پر بیعت کرو، مجھے تم سے توقعات ہیں۔ اس نے کہا تعجب ہے امیر شام، میں تمہیں خلافت کے لائق نہیں سمجھ سچے بے رسد میں تمہارے بیٹے کو خلافت قابل سمجھوں۔ البتہ یہ امیر المومنین کا حامی نہیں تھا۔ جن 19 افراد نے امیر المومنین کی بیعت سے انکار کیا، جن میں حسان بن ثابت ہے، مغیرہ بن شعبہ ہے اور افراد ہیں، ان میں سے ایک خود سعد ابن ابی وقاص بھی، لیکن بہرحال یزید کے لیے بیعت نہیں کی اور اسی جرم کی پاداش میں قتل کروا دیا گیا۔ وقت تمام ہوا، بڑی بڑی شخصیتوں کو چن چن کے قتل کیا گیا، بعضوں کو خریدا گیا۔ عبداللہ ابن عمر کو خرید لیا گیا 1 لاکھ درہم کے عوض میں۔ منذر بن زبیر کو 1 لاکھ درہم دیے، اس نے رکھ لیا اور بعد میں بیعت سے پھر گیا، انکار کر دیا، ویسے بھی وصول پا لیا، رقم بھی وصول پائی اور بیعت بھی نہیں کی۔ یہ ایک طرف۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک ان 20 سالوں میں جو 6 گورنر ہیں کوفے کے، میں سمیٹوں اور اہم ترین باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، شرمندہ ہوں، وہ ختم ہو رہا ہے۔ جو 6 گورنر ہیں
ایک خود زیاد بن سمیہ، ایک مغیرہ بن شعبہ، ایک زحاق بن قیس جو اس کا سپہ سالار بھی رہا ہے، جس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، ایک عبد الرحمن ابن ام حکم. ام حکم وہ خاتون ہے، امیر شام کی بہن ہے. وہ عورت کے امام جعفر صادق ہر نماز میں جن چند لوگوں پر لعنت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک ام حکم ہے. اس کا بیٹا عبد الرحمن، ایک خلیفہ سوم کا داماد عبداللہ، اور ایک نعمان بن بشیر. یہ 6 گورنر ہیں، اور ان 6 گورنروں نے ان 20 سالوں میں کیا کیا؟ چن چن کر کوفہ کو شیعیان اہل بیت سے خالی کیا اور آبادی کے تناسب کو بدل دیا گیا. 50,000 اہل شام کو شام سے کوفہ میں منتقل کیا گیا. اہل کوفہ میں محبان اہل بیت اور عاشقان اہل بیت، ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا، ان کی زمینوں کو، اموال کو لوٹ لیا گیا، انہیں قید خانوں میں منتقل کر دیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا، منصرف کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، قتل کیا گیا. کوئی ایک برجستہ شخصیت نہیں بچی تھی. اب خود سوچئے گا کہ بالآخر زہیر ابن قین اتنی بڑی شخصیت ہیں 72 میں سے کہ جنہیں امام حسین نے روز عاشور میمنہ کا سربراہ مقرر کیا ہے. میسرہ حبیب ابن بائیں بازو حبیب ابن مظاہر کے پاس، دائیں بازو کا سربراہ دائیں طرف جو میمنہ ہے زہیر ابن قین ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے. کربلا میں آپ کا یہ کردار ہے. میں آپ کا کردار آنے والے دنوں میں عرض کروں گا اسی سورہ فجر کی تفسیر کے ضمن میں. یہ زہیر جو اتنی بڑی شخصیت ہے، کبھی امام حسین نے 11 سالوں میں جناب زہیر سے کبھی ملاقات نہیں کی، نہ خط لکھا. کہاں ملاقات کی اور کسے بھیجا؟ کیوں جناب علی اکبر کو بھیجا؟ راز کیا ہے؟ اس لیے کہ جناب زہیر کی حفاظت مطلوب تھی. جو بھی امام حسین کے ساتھ رابطے میں آتا تھا، جاسوس پھیلے ہوئے تھے، فوراً سے قتل کروا دیا جاتا. کوفے کو چن چن کے خالی کیا گیا اور شامیوں کو آباد کیا گیا. آج ممکن ہوا میں جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت بیان کروں گا. جناب مسلم ابن عقیل کا جسد کہاں پر آویزاں کیا گیا؟ قبیلہ بنو کناسہ میں. اس لیے کہ کوفہ میں محبین کے بھی کچھ علاقے تھے. جب بیویوں کو قید کر کے گزارا گیا تو کن گلیوں سے اور کن محلوں سے گزارا گیا، کن بازاروں سے گزارا گیا؟ وہاں جہاں شامی آباد تھے کہ امکان نہیں تھا کہ کوئی حمایت کرے گا، سب چن چن کے خالی کیا گیا. ان 20 سالوں میں ان 6 گورنروں جو کام کیے، کچھ وقت ہوتا تو میں کچھ اشارے کرتا. اب آپ سمجھیں یہ ضروری تھا، یہ حصہ ناگزیر تھا. میں نے کبھی اس بارے میں کچھ بات کی تھی، لیکن اب اگر یہ بات نہ کرتا تو میں والفجر کا مفہوم بیان نہ کر سکتا. یہ مشکل اور صبر آزما مرحلہ تھا. ایک طرف چنیدہ شخصیتوں کو، بڑی بڑی شخصیات کو مارا گیا، دوسری طرف کوفے کو محبان اہل بیت سے خالی کیا گیا، تیسری طرف امیر شام نے کوشش کی کہ کبھی بھی امام حسین کے ساتھ مدینے میں سامنا نہ ہو. اس لیے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان جو مدینے کا گورنر ہے، یزید کا چچا زاد بھائی، 2000 سپاہی اس کے پاس ہیں. امام حسین یہ 72 بعد میں ملے آ کر، راستے میں شامل ہوتے رہے. پھر کوفہ سے آئے، مدینہ سے آنے والے بہت کم تھے. تو جب امام حسین نے کاروان، اس میں خواتین و بچے زیادہ ہیں، جب امام حسین چلے تو کیا ولید بن عتبہ راستہ نہیں روک سکتا تھا؟ روک سکتا تھا. کیوں نہیں روکا؟ پل پل کی خبر تھی اس کو. جاسوس برابر آ کے بتا رہے تھے ابھی گھر سے نکل رہے ہیں، ابھی یہاں پہنچے، ابھی یہاں پہنچے، ابھی شہر سے باہر جا رہے ہیں. تو کیوں راستہ نہیں روکا؟ اور اگر حکومتی اعتبار سے اس کا یہ اقدام غلط تھا تو یزید نے بعد میں اس کو تنبیہ کیوں نہیں کی؟ عہدے سے کیوں نہیں ہٹایا؟ کم سے کم سرزنش کرتا، تنقید کرتا کہ تم نے کیا کیا، کیوں حسین کو وہاں سے نکلنے دیا. لیکن نہ، امیر شام کی ہدایت تھی کہ مدینے میں حسین کے ساتھ نہ الجھا جائے. کیوں؟ اب امام حسین چلے 28 رجب کو 5 دن کا سفر کر کے مکہ پہنچے اور 4 مہینے 5 دن مکہ میں قیام کیا. اور آپ دیکھ لیں مکہ کے گورنر نے ایک دفعہ بھی آپ سے کچھ جھگڑا کیا، لڑائی کی ہو، گرفتاری کی ہو، دھمکی دی ہو؟ نہیں. مکہ کا گورنر سعید بن عمرو بن عاص اشدق، ایک جملہ ہے، کہا یہاں کیوں ڈیرے ڈال لیے؟ آپ تو اپنی نانی جناب خدیجہ کے گھر میں ہی قیام پذیر ہو گئے، واپس نہیں جائیں گے مدینہ؟
کسی اور مقام پہ نہیں جائیں گے؟ مکہ کیوں آپ رک گئے؟ یہ سوال تھا اور اس کا جواب بھی میں عرض کروں گا. تو کہا کہ امام نے فرمایا اس لیے کہ میں نے اللہ کے گھر کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھا. بس ایک جملہ. اور 8 ذی الحج کو جب امام حسین نے مکہ چھوڑا تو سعید بن عمرو بن عاص اشتق آپ کا راستہ روک سکتا تھا, نہیں روکا ہے. کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ اس کو یہی ہدایت تھی. تیسرے مرحلے پہ آئیے, اب امام حسین کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. کوفہ کا 5واں گورنر, چھٹا گورنر کون ہے؟ نعمان بن بشیر. یہ نعمان بن بشیر یہ گورنر ہے کوفے کا, اور جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کم سے کم 18,000 افراد نے بیعت کر لی امام حسین کے لیے. تو نعمان بن بشیر کیا کر رہا تھا؟ کیوں سختی نہیں کی؟ کیوں جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار نہیں کیا؟ اتنی بڑی تعداد میں بیعت ہو رہی ہے, اس کے سامنے پل پل کی خبریں آ رہی, کیوں ایسے نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسے یہی حکم تھا کہ تم نے کوئی رکاوٹ نہیں. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ 20 سالوں میں جتنے محبان اہل بیت کو تحقیق کیا گیا, قتل کیا گیا, گرفتار کیا گیا, لوگوں نے تقیہ کیا اور اپنا عقیدہ چھپا لیا, اور اب جو محب اہل بیت ہے بس دل میں اس نے محبت رکھی ہوئی. تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہر ایک مطمئن ہو جائے کہ اب کوئی خطرہ نہیں, وہ سامنے آئے. اور جیسے ہی لوگ کھول کر سامنے آئے تو ایک مرتبہ خود یزید بھی اس مرحلے پر پریشان تھا. جب اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس طرح عراق میں امام حسین کے لیے لوگ اتنی بڑی تعداد میں بیعت کر لیں, 2-3 دن برابر یزید صرف شراب پیتا رہا, کھانا نہیں کھایا, اور اس طرح سے اس کی کیفیت کہ ہر وقت بال الجھے ہوئے پریشانی کے عالم محل میں کسی گوشے میں بیٹھا ہوا. تو اس کے باپ کا مشیر خاص جو عیسائی تھا جس کا نام سرجون تھا, اس نے یزید کی حالت دیکھی کہ برابر صرف شراب پی رہا ہے, جاگ رہا ہے, برابر پریشان بیٹھا. کہ کیا ہوا ہے؟ کہ تمہیں پتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے اور اب ان کی بیعت امام حسین کے لیے بیعت لی جا رہی ہے. تو اگر حسین کوفہ پہنچ جاتے ہیں اور کوفے پہ وہ حکومت بنا لیتے ہیں اور شام کی طرف بڑھے تو مجھے کون بچائے گا؟ ڈرا ہوا تھا یزید, بزدل تھا, ڈرپوک تھا, گھبرایا ہوا, کھانا پینا چھوٹا ہوا ہے. سرجون نے کہا کہ اگر اس وقت تمہارا باپ معاویہ تمہیں کوئی مشورہ دیتا تو تم کیا کرتے؟ تو یقیناً قبول کرتا. کہا پھر بیٹھو اور میں ابھی آ رہا ہوں. تو وہ 2 تحریریں لے کے آیا. ایک تحریر کہا یہ تمہارے لیے, اور دوسری تحریر ابن زیاد کو پہنچاؤ جو بصرے کا گورنر تھا. یہ تحریر تمہارے لیے کیا کہ جب حسین ابن علی کوفہ کی طرف پیش قدمی کرے اور کوفہ کی افراد اپنا عقیدہ ظاہر کریں تو پھر تم نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ابن زیاد کو گورنر معین کرو. اور دوسری تحریر میں ابن زیاد سے کہا کہ جس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا اور جو واقعاً حسین کے ساتھ دے سکتا ہے وہ زندہ نہیں بچنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ پھر زیاد نے کیا کیا ہے. امام حسین کی کربلا پہنچنے سے پہلے کتنی بڑی گرفتاریاں ہوئی, چن چن کر زندان بھر دیے گئے, جگہ نہیں بچی. یہاں تک کہ حجروں میں, کمروں میں جہاں جگہ ملتی تھی افراد کو قید کیا گیا. یہ بس آخری پہلو, میں نے بہت سارے بیچ میں اہم زاویے چھوڑ دیے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف وہ تمام شخصیات جو یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے تھے اور اس کی حکومت کے مقابلے میں قیام کر سکتے تھے, انہیں چن چن کے مارا گیا, یا خرید لیا گیا, یا شہر بدر کر دیا گیا, یا جو خود خلافت اور حکومت کے امیدوار تھے انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا. اور دوسری جانب کوفہ کہ جو ساتھ دے سکتے تھے, میں نے ایک بات پہلے کی, جلدی سے جو کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ کوفی وفا نہیں کرتے, ایسی بات نہیں ہے. علی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں سب سے زیادہ آپ کے سپاہی کوفہ سے تھے. مدینے سے اور مکہ سے کل ملا کر 700 افراد ہیں جنہوں نے جمل میں, صفین, نہروان میں علی کا ساتھ دیا ہے. باقی 70,000 افراد میں سے اکثریت اہل کوفہ کی تھی. کوفہ اہل بیت کی عشاق کا شہر ہے. اسی لیے ان 20 سالوں میں کوفے کو خالی کیا گیا, اور جنہوں نے اپنا عقیدہ چھپا رکھا تھا کہ وقت آنے پہ حسین کا ساتھ دے سکتے تھے, تو نعمان بن بشیر کو ہدایت کی گئی کہ تم نے نرم پالیسی رکھنی ہے تاکہ وہ اپنا عقیدہ ظاہر کر دیں. اگر نعمان بن بشیر کے ہوتے ہوئے بیعت ہوتی رہی تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے تھی. درحالی کہ جب اس کو کوفہ کی حکومت سے الگ کیا
تو یزید نے اس سے بڑا عہدہ دے دیا اور اس کو پوری اسلامی دنیا کا چیف جسٹس قائم کر دیا، قاضی القضات۔ اب آپ سمجھیے کہ امیر شام کی چال کیا تھی اور منصوبہ کیا تھا۔ یہ صبر آزما مرحلہ تھا، میں نے آپ کو مشکل مرحلے سے گزارا، لیکن یہ ناگزیر تھا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے کہ کربلا کی جنگ حسین اور یزید کی جنگ تھی، نہ، کربلا کی جنگ معاویہ اور حسین کی جنگ تھی۔ سمجھے اس بات کو؟ اگر کسی نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے تو نہ یہ یزید کی رٹ چھوڑ دیجئے، نہ، یزید کا کردار کتنا ہے وہ میں کل پرسوں آنے والے دنوں بیان کروں گا۔ اصل قاتل حسین وہی ہے جس نے حسین کے بڑے بھائی کو قتل کیا، جس نے حسین کے بابا علی ابن ابی طالب کو شہید کیا۔ اب آپ سمجھیے کہ امیر شام کی یہ کتنی گہری منصوبہ بندی ہے کہ حسین کوفہ آئے اور کوفہ پہنچنے سے پہلے یہ جو خطوط تھے، امام حسین 8 اونٹ بار کیے ورنہ خط پڑھ کے وہیں رکھے آ جائے مکہ میں۔ جب مکہ سے امام حسین چلے تو اونٹوں پر وہ سارے خطوط بار کیے رکھے، نئے اونٹ خریدے مکہ سے، اور روز عاشور شبس بن ربی کو، عمرو بن حجاج زبیدی کو، محمد بن اشعث بن قیس کندی کو، یہ جو 12 جرنیل تھے جن میں سے 9 نے خطوط لکھے امام حسین کو، سب کو اٹھا اٹھا کے دکھا رہے ہیں تم نے خط نہیں لکھا تھا، یہ خط خود امیر شام نے لکھوائے تھے کہ حسین کو گھیر گھار کے کسی طرح سے کربلا لایا جائے، کوفہ لایا جائے، کسی بھی غیر آباد مقام پر انہیں قتل کر دیا جائے اور یہ مشہور کر دیا جائے، جیسے آج بعض ملا راگ الاپتے ہیں حسین کو اپنوں نے بلایا تھا، شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے مار دیا۔ بات یہ نہیں ہے، یہ امیر شام کی ساری منصوبہ بندی ہے کہ حسین اس طرح سے گمنامی میں مارا جائے اور میرے بیٹے یزید کے دامن پر قتل حسین کا کوئی دبا نہ آئے اور اس کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے، کوئی مشکل نہ بنے۔ یہ کفر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر تھی، اور اللہ کی تدبیر کا نام حسین ابن علی ہے، اور اسی دن کے لیے اللہ نے حسین ابن علی کو منتخب کیا۔ اور پھر حسین کے تعارف میں، جیسا میں نے میسا میں تمار کے سامنے جب امام حسین آ رہے تھے اور مولے متقیان اٹھ کے کھڑے ہوئے اور چرا گل کیا، کہ چرا کیوں گل کیا؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا مولے متقیان نے، اس لیے کہ اب فجر نے طلوع کیا، اور میسا نے مڑ کے دیکھا تو سامنے حسین ابن علی تھے۔ یہ حسین ابن علی جنہیں قرآن والفجر کہہ رہا ہے، کیا کیا امام حسین نے؟ میں شرمندہ ہوں، اس مشکل مرحلے پہ گفتگو روکنا پڑ رہی ہے کہ اب گفتگو بہت حد تک بے نتیجہ، لیکن میں کل اس کی طرف بڑھوں گا۔ یہاں رک رہا ہوں کہ امام حسین نے کیا کیا ہے اور کیوں قرآن مجید میں آپ کو والفجر کہا گیا۔ وہ دشمن کی تدبیر تھی اور امام حسین نے کیا کیا؟ یہاں سے گفتگو کا نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور یہیں پر رک رہے ہیں، بادر ناخواستہ، چونکہ چارہ کار نہیں، اور کل یہی سے آگے بڑھیں گے۔ یہ حسین ابن علی ہیں جو 28 رجب کو مدینہ سے چلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، 8 ذی الحج تک مکہ میں رکے ہیں حسین ابن علی، اور 15 رمضان کو قیس ابن مصاہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ لے کر آپ کے پاس پہنچے، اور 20 رمضان کو امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا ان 2 شخصیتوں کے ہمراہ۔ جناب مسلم ابن عقیل، میں شرمندہ ہوں آج کی حد تک، بس چند جملے عرض کروں گا، کیا شخصیت ہے۔ اگر کوئی وزن کرنا چاہے کہ مسلم ابن عقیل کون ہے تو مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ امام حسین جب مسلم ابن عقیل کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو تأمل کیا کہ کسے بھیجوں، عباس کو یا مسلم ابن عقیل کو۔ یعنی حسین کی نگاہ میں یہ دونوں شخصیتیں ہم پلہ ہیں، ایک مسلم ابن عقیل، دوسرے ابو الفضل عباس، اور جو جملے امام حسین کے جناب ابو الفضل عباس سے متعلق ہیں وہی جملے جناب مسلم ابن عقیل سے متعلق ہیں۔ جناب عباس سے بھی کہا کہ عباس میرے خیمے کا ستون ہے، جناب مسلم ابن عقیل کے لیے بھی یہی کہا، اور جب روانہ کیا تو یہ خط بھیجا قیس ابن مصعر سیداوی کو کہ اہل کوفہ کو دینا کہ میں کسے بھیج رہا ہوں، قد ارسلت الیکم اخی وابن عمی وثقتی، میں اس شخصیت کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے،
6 साल सिन में छोटे हैं, 57 साल उम्र है इमाम हुसैन की, 51 साल उम्र है जनाब मुस्लिम इब्न अकील की। हाफिज कुरान, मुफस्सिर कुरान, वो जाहिद शख्सियत के जो आपकी इबादत को बयान किया जाए, आपके इल्म को बयान किया जाए, आपकी मारिफत को, आपकी शुजात को। 3 जंगे मौले मुत्तकियान के हमरा लड़ी हैं। ये जनाब मुस्लिम इब्न अकील 20 रमजान को इमाम हुसैन ने रवाना किया और इस खत में तहरीर किया कि मुस्लिम की जुबान से निकलने वाले हर लफ्ज को मेरा हुक्म समझ के कबूल करना। ये मुस्लिम पहुंचे 6 शव्वाल को कूफा में पहुंचे, मदीना से होते हुए। वक्त होता तो मैं कुछ तफसीलात अर्ज करता, लेकिन यहां तक के जनाब मुस्लिम इब्न अकील, जब हानी बिन उर्वा को गिरफ्तार किया गया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने गिरफ्तार किया, तो 4000 मजहजी जवानों से जो उनके कबीले से ताल्लुक रखते थे, जनाब हानी के कबीले से, उन्हें लेकर दारुल अमारा के बाहर पहुंचे जंग के लिए। ऐसे में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद परेशान हुआ कि क्या किया जाए, मुस्लिम इब्न अकील से कैसे निपटा जाए। तो इसने सरदारों को खरीदा और तिजोरियों के मुंह खोल दिए कि इस वक्ती खतरे से बचने के लिए जितना माल पड़ा है वो तकसीम कर दो। सरदारों को बुलाया, कहा अपने अफराद को इन 4000 लोगों में मुंतशिर कर दो। क्योंकि उस वक्त ज़ियाद के पास कोई बड़ी फौज नहीं थी, महदूद लोग थे, कैसे मुकाबला किया जाए। तो कहा कि इनमें मुंतशिर करो, उनसे कहो कि आज रात या कल सुबह अल सुबह यजीद का लश्कर 20,000 अफराद पर मुश्तमिल वो कूफा पहुंचने वाला है। और यजीद ने मुझे पैगाम दिया है कि जो गुनहगार हैं उनके बदले में बेगुनाहों को तहते किया जाएगा, औरतों को बेवा बना दिया जाएगा, अंबाल को लूट लिया जाएगा, किसी सफाई को कबूल नहीं किया जाएगा। लंबी गुफ्तगू है जिसके नतीजे में लोग डर गए, घबरा गए कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, कैसे मुकाबला करेंगे। औरतें आई, उठा के अपने अपने मर्दों को घरों में लेके चली गई, बीवियां अपने शोहरों को, माएं अपने बेटों को। इशा की नमाज में सिर्फ 10 अफराद थे और जब नमाज इशा तमाम करके मुस्लिम इब्न अकील चले तो एक एक करके वो 10 भी अलग होते चले गए, तारीकी का फायदा उठाकर। अब अकेले मुस्लिम है। और जनाब अबू सईद ने आपको पहली रात ढूंढते रहे, कोई मिल जाए कि मुझे रात ठहरने के लिए जगह मिल जाए। अबू सईद ने आपको अपना घर दिया, ठहराया। हुकूमत के जासूस फैले हुए थे, खबर पहुंची। इब्न ज़ियाद ने अबू सईद उनके बेटे को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उन्हें उसी तरह दारुल अमारा के ऊपर से फेंका और उनके सरों को आवेजा करा दिया, कि जिसका मतलब था कि अगर किसी ने मुस्लिम का साथ दिया तो उसके साथ क्या सलूक रवा रखा जाए। और उनके घर को नजरे आतिश कर दिया गया। अब मुस्लिम इब्न अकील हैं और पूरे कूफा में एक घर भी ऐसा नहीं है कि जनाब मुस्लिम को जहां पे ठहराया जाए, जहां पे वो एक रात गुजार सके। अब आप देखिए ये दिन कैसे गुजरे। वक्त होता तो मैं इशारे करता, यहां तक कि इसी कबीले बनी कुनासा से मुत्तसिल अशअस बिन कैस किंदी की कबीले किंदा में जो मोहम्मद बिन अशअस की कनीज रही तौआ, जिसे उसने बाद में आजाद किया, इसके घर में कयाम किया। और इसी के बेटे ने जब जासूसी की, इस वक्त सहर एक मर्तबा मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस 500 अफराद के हमरा हमला आवर हो रहा है। और जब पहुंचा, चारों तरफ से जनाब तौआ के घर को घेर लिया गया। तो तौआ ने कहा कि मुस्लिम अब बाहर चल के जंग न करे, इतने बड़े लश्कर के साथ बाहर जाकर जंग करना मुश्किल हो जाएगा, अंदर रुक के अपनी हिफाजत करें और मेरे घर को अपनी ढाल बना दें। ये मुस्लिम इब्न अकील हैं। कहां तौआ मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर की हुर्मत पायमाल हो जाए। मुस्लिम इब्न अकील, आप एक मोमिना की घर की हुर्मत के इतने फिक्रमंद हैं, कैसे बर्दाश्त करेंगे। बाहर निकले, आए और जंग की। ऐसी जंग कि खुद एक मरहला है जिसकी तरफ मैं कल मुमकिन हुआ तो इशारा कर दूंगा कि इतना बड़ा लश्कर क्यों जमा किया गया इमाम हुसैन के मुकाबले में। इसलिए कि अकेले मुस्लिम का जिहाद देख चुके थे, 500 अफराद हैं। कुरान मजीद ने जो हद बयान की है, इंसान की आखिरी हद, कुरान फरमाते हैं कि अगर दुश्मन में एक तुम्हारे मुकाबले में दुश्मन हो तो जंग करो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लड़ो,
5 हैं, 6, 7, 8, 9 लड़ो, लेकिन जब सामने 10 दुश्मन आ जाए तो फिर तुमसे जिहाद साकित हो जाएगा कि इंसान की इख्तियार से और उसकी हित कुदरत से खारिज है कि भाई एक वक्त 10 अफराद से लड़ सके। अब पहचानिए मुस्लिम इब्न अकील कौन है? अली के दामाद, अली के शागिर्द, अली के भतीजे, अली की शुजाअत के वारिस। कुरान कहता है बैक वक्त इंसान 10 अफराद से ज्यादा से नहीं लड़ सकता। अकेले मुस्लिम 500 अफराद से जंग कर रहे हैं। और कैसी जंग? मैंने तारीख और सीरत मक्तल की किताबों में पढ़ा है कि दुश्मन के सिपाहियों को कमरबंद से पकड़ते हैं और जब उछालते हैं तो वो जाकर दूसरे घरों में और दूसरी गलियों में गिरते हैं और सर ओढ़ रहे हैं। ऐसे में एक मरतबा मोहम्मद बिन अशस बिन कैस किंदी ने इब्न जियाद को कासिद रवाना किया कि जल्दी करो, कुमक भेजो, मेरी फौज कम पड़ रही है, अफराद मुसलसल मरे जा रहे। उसने फिर कई अफराद को भेजा, 100-200 अफराद भेजे, फिर तीसरी मरतबा कुमक भेजी, फिर इसने कासिद को रवाना किया कि और अफराद को भेजो। तो इब्न जियाद ने कहा कि एक शख्स को मारने के लिए भला तुम्हें कितने अफराद चाहिए? मोहम्मद बिन अशस ने कहा कि मेरे सामने कोई कूफे का बक्काल सब्जी फरोश नहीं है, अली का शागिर्द है, अली का भतीजा है। यहां तक कि जब दुश्मन बेबस हो गया और मुस्लिम इब्न अकील के साथ मुकाबले की तवान नहीं थी कि नहीं लड़ सकते, तो फिर एक धोखा किया और एक गड़े को खसो खाशात से भर दिया गया और खुद अकब नशीनी करते रहे, पीछे हटते रहे। यहां तक कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील जब इस मकाम पे पहुंचे, गड़े में गिरे। बस गड़े में गिरना था। जो अफराद घरों की छतों पर थे, तीर कमानों में जोड़े हुए, एक मरतबा चारों तरफ से तीरों की बारिश हो गई, पत्थर मारे जा रहे हैं। जनाब मुस्लिम इब्न अकील सर से लेके पांव तक लहूलुहान है, जख्मों से चूर हैं। यहां तक कि आपको उस हालत में गिरफ्तार किया गया और जब गिरफ्तार किया गया रस्सियों में जकड़ के आपको दारुल अमारा पहुंचाया गया। और जैसे ही दारुल अमारा के दरवाजे पर पहुंचे, अगरचे रस्सियों में जकड़े हुए, अगरचे सर से लेके पांव तक जख्मी है, खून बह रहा है, वक्त शहादत करीब है, इसके बावजूद वो रब, वो दबदबा है, वो रोब है, वो हैबत है, वो जलाल है आपके चेहरे पर कि सीना तना हुआ है, आंखों में अज़्म और ईकान की चमक है। एक मरतबा दरबान जो दरवाजे पे खड़ा था उसने कहा कि मुस्लिम नाराज ना हो। यहां जनाब मुस्लिम गए, गुफ्तगू हुई, लेकिन चंद वक्त गुजरने के बाद जब इसी जगह से इमाम सज्जाद गुजर कर दाखिल हो रहे थे तो एक मरतबा उस दरबान ने इमाम सज्जाद से कहा कि इमाम नाराज ना हो तो एक बात कहूं। इमाम ने कहा कहो, क्या बात है? कहा कुछ वक्त पहले इसी जगह से आपके चचा मुस्लिम इब्न अकील गुजरे थे, इसके बावजूद कि वो सर से लेके पांव तक जख्मी थे, खून बह रहा था, जंजीरों में जकड़े हुए थे, रस्सियों में जकड़े हुए थे, लेकिन आपका सीना तना हुआ था। आप पूरी जुर्रत और शुजाअत के साथ दाखिल हुए। लेकिन क्या बात है कि आप इमाम वक्त हैं, लेकिन आपका सीना जकड़ा हुआ है, सर झुका हुआ है, आपकी कैफियत वो नहीं है। फरमाया तुमने गौर नहीं किया, मेरे चचा मुस्लिम अकेले थे, मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफा की बेटियां हैं। इस शान के साथ मुस्लिम इब्न अकील गए और आपको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने जब लेके जाया गया और जब सामने खड़े जनाब मुस्लिम इब्न अकील उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने, तो एक मरतबा जब खड़े हैं इस जुर्रत के साथ, इस शुजाअत के साथ, इस खुददारी के साथ कि मोहम्मद बिन अशस ने अपनी तलवार का दस्ता आपकी गर्दन पर मारा और जोर से मारा कि सामने अमीर है और झुककर अमीर को सलाम करो। तारीखी जुमला कहा जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने, कहा इस कायनात में मुस्लिम का अमीर सिर्फ एक है और उसका नाम हुसैन इब्न अली है। अमीरी हुसैन व निअमल अमीर, जिससे अच्छा अमीर इस कायनात में नहीं आया। यहां तक के हुसैन इब्न अली एजाज इमामत से ये सारा मंजर देख रहे होंगे और जब देखा होगा कि मेरा मुस्लिम दुश्मनों के दरमियान अकेले मुझे अमीर कह रहा है, तो हुसैन ने कहा होगा कि ऐ मुस्लिम, तू दुश्मनों में मुझे अमीर कह रहा है, मैं हुसैन तुझसे वादा करता हूं अब कयामत तक दुनिया मुझे गरीब कहेगी लेकिन तुझे अमीर कहा जाएगा। यह मुस्लिम इब्न अकील इस हाल में इस मर्तबा ज़रबे लगाते हुए दुश्मन के सिपाही और मोहम्मद बिन अशस और ये अफराद आपको दारुल अमारा की छत पर लेकर जा रहे हैं।
اور सीढ़ियां तय करते हुए जब आपको दारुल अमारा की छत पे पहुंचाया गया और अब दुश्मन ने इरादा किया कि आपको धक्का दिया जाए, ये वो लम्हा था। इधर ये जनाब मुस्लिम की शहादत के लम्हात है और उधर जो कारवान चला आ रहा है, हुसैन इब्न अली की हालत क्या है? आप पांव रकाब से निकल चुके हैं, अम्मामा खुल के गले में है और जार जार इतने अश्क बह रहे, दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी है, पूरे वजूद पर लर्जा तारी है। एक मर्तबा सानी ज़हरा ज़ैनब बिन्त अली की निगाह पढ़ी, कहा अब्बास जाओ देखो भैया हुसैन की कैफियत क्या है। एक मर्तबा हजरत अबुल फजल अब्बास आगे बढ़े, आका क्या हुआ? लेकिन इमाम हुसैन के गिरिए की वो कैफियत थी, आवाज इतनी रिन चुकी थी, कुछ बताया नहीं गया। एक मर्तबा अब्बास के सामने अपनी दोनों उंगलियां खोल दी और जब अब्बास ने देखा कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील को दारुल अमारा की छत पे लेके जाके पहुंचाया गया, एक मर्तबा कहते हैं आका अगर किसी तरह मुझे आप कूफा पहुंचा दीजिए। पूछा अब्बास क्या जंग करना चाहते हो? कना क्या जंग नहीं करना चाहता, बस ये सोच रहा हूं जब इतनी बुलंदी से मुस्लिम इब्न अकील को गिराया जाएगा, कोई हो जो मुस्लिम इब्न अकील का इस्तिकबाल कर सके। इमाम हुसैन ने फरमाया अरे अब्बास क्या तू मेरे मुस्लिम को लावारिस समझता है? अरे दारुल अमारा के सहन में देख मेरी मां फातिमा ज़हरा आई हुई है। आपने गिरिया किया, मजलिस मुकम्मल हुई, लेकिन जी चाहता है दो जुमले और अर्ज करूं। आज हुसैन के सफीर पर इस तरह से गिरिया करें, अपने आका हुसैन को उनके सफीर की शहादत का पुरसा दे। ये करबला का वो मजलूम है जिसकी नस्ल खत्म हो गई। मुस्लिम इब्ने अकील वो शख्सियत जिनकी नस्ल करबला में खत्म हो गई। 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। 2 बेटे जनाब अब्दुल्ला और उबैदुल्ला, ये 2 बेटे, एक की उम्र 26 साल है, एक की उम्र 27 साल है। दोनों रोज़े आशूर इमाम हुसैन पर कुर्बान हो गए। 2 बेटे हैं जो 1 साल गुजरने के बाद, मोहम्मद और इब्राहिम, एक की उम्र 6 साल है, एक की उम्र 7 साल है, आपको शहीद कर दिया गया। चारों बेटे शहीद हो गए। 2 बेटियां हैं, एक रोज़े आशूर जब खयाम की पामाली हुई, मुस्लिम इब्ने अकील की बच्ची घोड़ों के सोमों के नीचे पायमाल हो गई। और सुनेंगे आपकी दूसरी बेटी जनाब आतिका जब असीरों का कारवान शहर कूफा के शहर में दाखिल हो रहा था और सानिए ज़हरा की निगाह पड़ी मुस्लिम इब्ने अकील के लाशे पर, जिसे शहर के दरवाजे पर आवेदन किया गया था, एक मर्तबा तड़प गई अली की बेटी का सैयद सज्जाद, क्या कूफे में मुर्दों को दफनाने का रिवाज खत्म हो गया? फिर फरमाया सैयद सज्जाद आतिका का ख्याल करें, अगर इस बच्ची ने अपने बाबा का ये हाल देखा, ये बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अहले बैत ने कोशिश की आतिका की अपने बाबा की लाश पर नजर न पड़े, लेकिन जब नजर पड़ गई एक मर्तबा जनाब आतिका की चीख निकली, ये बच्ची वहीं पर मर गई। अब पहचाने करबला की मां को, जनाब रुकैया ज़ौजाए जनाब मुस्लिम इब्ने अकील, शाम से रिहा होने के बाद जब ये बीबी वापस मदीना आई, आप जानते हैं मदीने के गवर्नर ने 3 शख्सियतों के घरों को जला दिया था। एक इमाम हुसैन के घर को जला दिया था, दूसरे अबुल फजल अब्बास के घर को जला दिया था, तीसरे सफीर हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील के घर को जला दिया था। तो जब जनाबे बीबी रुकैया वापस आई और घर जल चुका है, तो इमाम सज्जाद ने कहा मैं आपके लिए नया घर तामीर करूंगा। तो बीबी ने कहा ना, अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी, जिसकी नस्ल खत्म हो जाए वो मां कितने दिन जिंदा रह सकती है?
کچھ دن جناب ام البنین کے گھر گزارتی تھی, کچھ دن جناب ام سلمہ کے گھر گزارتی تھی, کچھ دن ثانیہ زہرا کے گھر گزارتی تھی, اور 9 مہینے سے زیادہ ان شہیدوں کی ماں زندہ نہ رہ سکی. لیکن ان 9 مہینوں میں نہ مسلم ابن عقیل پہ گریا کیا, نہ اپنے بیٹوں پر گریا کیا, نہ اپنی بیٹیوں پر گریا کیا. ان 9 مہینوں میں جب بھی گریا کرتی تھی بس یہی کہتی تھی, ہائے حسین, ہائے حسین. بس آخری جملہ عرض کروں, یہ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے. کتنا درد ہے حسین ابن علی کے دل میں. مسلم ابن عقیل کی شہادت کے موقع پر امام حسین کی حالت ہے کہ پھر آپ کو بہت دیر تک کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا, یہاں تک کہ جب حالت کو سنبھلی فرمایا کہ اب جناب عاتقہ کو بلائیں, مسلم ابن عقیل کی چھوٹی بچی کو لے کے آیا جائے. جب بچی کو لایا گیا امام حسین نے پیار کرنا شروع کیا, گود میں بٹھایا اور نوازش کرنا شروع کی. یہاں تک کہ جب پیار کر رہے ہیں, نوازش کر رہے ہیں, ایک مرتبہ عاتقہ کہتی ہیں آپ تو مجھ سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم سے نوازش کی جاتی ہے. کہاں عاتقہ, اب آپ میری بیٹی ہیں, فاطمہ اور سکینہ آپ کی بہنیں ہیں. اور اس کے بعد اپنی بہن زینب سے کہا, اے بہن زینب وہ بندے لے آئیے, وہ گوشوارے لے آئیے جو میں نے مدینہ میں آپ کو تحویل دیے تھے. گوشوارے لائے گئے. امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے عاتقہ کو وہ بالیاں پہنائی اور اپنی گود میں رکھا اور پیار کیا. کچھ نہیں عرض کروں گا, بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. حسین ابن علی کی اپنی بیٹی سکینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. دیکھا جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیسے نوازش کی جاتی ہے, اسے کیسے بالیاں پہنائی جاتی ہیں. لیکن روز عاشور جب خود سکینہ یتیم ہوئی کسی نے بالیاں نہیں پہنائی, آپ کی بالیوں کو نوچ ڈالا گیا.